عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں جس کا بجٹ کے اوپر براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جو جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، پنجاب میں باقاعدہ، تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو، اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں خارجہ تعلقات کے معاملے میں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن خارجہ تعلقات کے معاملے میں صوبائی حکومتوں کا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنا، کیا صرف عمران خان کے جانے سے فوری طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات درست نہیں ہو گئے؟ عمران خان کے جانے سے سی پیک فوراً نہیں چل پڑا، ہمیں پوری اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے پچھلے 1 سال میں۔ ان کے جانے سے آئی ایم ایف دوبارہ چالو نہیں ہوا ابھی تک، جس طریقے سے اس کو توڑ کر گئے ہیں۔ اگر پنجاب کی طرح وفاق کی نگران گورنمنٹ کو بھی کسی بھی وجہ سے طویل کیا گیا یا انتخابات کو ڈیلے کیا گیا، جیسے آپ کی اتحادی جماعت کے سربراہ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جب میں کہوں گا تو تب الیکشن ہوں گے، کیا مسلم لیگ نون کی کوئی حکمت عملی واضح ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو نون لیگ مزاحمت کرے گی یا اس پالیسی کے ساتھ چلے گی؟ اور دوسرا، آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا، یہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو آپ نے عمران خان کی غلطیوں کا ذکر کیا، دوسرا حکومت کے کچھ منسٹرز یہ اشارے دیتے ہیں کہ جیو پالیٹکس کا پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جیو پالیٹکس کیا ہے؟ کیا حکومت اپنی عوام کو اعتماد میں لینا چاہتی ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ انتخابات کے حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کے اور جو ہمارے ایلائڈ پارٹیز ہیں ان سب کے سربراہان نے مل کر کرنا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر آئین کے تحت ہوگا، کوئی غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک تو پہلی کلیئرٹی۔ دوسری بات یہ ہے جس کا میں نے ذکر بھی پہلے آپ سے کرتا رہا ہوں میڈیا پر اور اب الحمدللہ اس کو عملی طور پر، کہ الیکشن کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ اس بجٹ میں موجود ہے۔ تو اس وقت ریسورسز اویلیبل نہیں تھے، اب ریسورسز اویلیبل ہیں، سیکیورٹی کے بھی اویلیبل ہیں، یعنی بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ تک کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں بجٹ میں۔ تو لہذا ہم اس کے لیے ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ الیکشن کے لیے کی تیاری میں جا چکے ہیں، ہم نے اس کے لیے وسائل فراہم کر دیے ہیں۔ الیکشن میں جو قومی اسمبلی کی مدت ہے وہ 12 اگست تک ہے، تو اگر اسمبلی از خود تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک آئینی آپشن ہے کہ اگر وزیر اعظم 1 دن پہلے اس کو خود تحلیل کر دیں تو پھر 90 دن ہوں گے۔ تو 90 دن جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ 10 نومبر جو ہے کی ڈیٹ ہے انتخابات کے لیے۔ تو ابھی تک تو 10 نومبر کی ہی پلاننگ ہے، لیکن سربراہان مل کر اس پر ظاہر اپنی اپنی رائے دیں گے، بجٹ کے دوران بھی ملاقات ہوگی، اس کے بعد بھی ہوگی۔ دوسرا جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، جسے آپ نے کہا کہ جیو، یہ اب وزیر خزانہ نے بات کھل کر دی ہے جیو پالیٹکس کے حوالے سے۔ میں بھی اپنی ذاتی رائے دیتا رہتا ہوں اس معاملے میں۔ جیو پالیٹکس سمپلی 2 باتوں پر اس کا انحصار ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگست 2021 میں امریکہ اور مغربی افواج مکمل طور پر افغانستان سے انخلا کر گئی، لہذا وہ اب اس خطے میں، جسے امریکہ میں کہتے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ، وہ موجود نہیں ہے۔ تو لہذا ان کا جو تمام انٹرسٹ ہے اس خطے میں
ان کے جو مفادات ہیں اب وہ براہ راست یہاں موجود نہیں ہیں. تو لہٰذا اس معاملے میں بھی پاکستان کی جو فورن پالیسی کی سچویشن ہے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے, واضح تبدیلی آئی ہے. جو اس میں مزید خرابی ہوئی وہ یہی تھی کہ جب اس وقت کے جو غریب دشمن اور ترقی دشمن وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی دیکھیں افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. اب یہ جو جملہ ہے اس نے بھی پاکستان کے فورن ریلیشنز کو ڈیمیج کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو پورا ایک سرکس ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے سائفر کے حوالے سے امریکہ اور مغرب و مخالف, صرف امریکہ کے خلاف بیان نہیں دیے, یورپ کے خلاف بھی بیان دیے. اگر آپ کو یاد ہے تو وہ میلسی کا جلسہ نکال کے دیکھیں جہاں انہوں نے یورپین یونین کو بھی جو ہے وہ, حالانکہ وہ ہمارے بڑے اچھے پارٹنرز ہیں, تجارتی پارٹنرز ہیں, تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو پیچھے سے افغانستان کا انخلا ہو گیا اور دوسرا عمران خان نے جو تباہی کی ہے اپنے بیانات کے ذریعے, اپنے جھوٹے بیانات کے ذریعے. یہ بھی ہے, ایک تو ہے نا کہ ہم نے تنقید کی, ہم کہتے ہیں یہ تنقید بھی جھوٹی تھی جس کو اس نے اب خود واپس جو ہے چاٹ لیا ہے اس تنقید کو. تو لہذا یہ جو معاملہ ہے یہ ایشو پوسٹ افغانستان جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. اس پوسٹ افغانستان کا یہ بھی ایک اس کی جہت یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو مخاصمت تھی اس کے تناؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو لہذا یہ ساری چیزیں پاکستان کے اوپر امپنج کرتی ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے, وزیر خارجہ نے بھی اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو ابھی بھی ہم اس توقع رکھتے ہیں کہ اگلے 3 ہفتے میں بھی یہ معاملہ اگر سالو ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک بنیاد ہوگی آگے جانے کی.